بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنی تقریر کا آغاز، مجلس کا آغاز سورہ الحمد کے ان جملوں سے کیا کہ بس تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ صرف عبادتوں کا مہینہ، ایسی عبادت کرو اور کہ تمہاری عبادت اللہ کی بارگاہ میں ایکسپٹ ہو جائے۔ آج کا دن سارے یو کے، انڈیا، جہاں پہ بھی جو بھی سن رہا ہے اس وقت مجھے، ان کے لیے بہت بڑا دن تھا کہ پہلا روزہ اس سال کا آپ نے رہا۔ It's a really big thing۔ آپ اس کو ایزی مت لو، آپ یہ مت سوچو کہ ٹھیک ہے روزہ ہے، نہیں، آپ کو توفیق ملی، آپ کو سعادت ملی، you got chance کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اس کی ان جملوں پر آپ عمل کر رہے کہ تم روزہ رہو میرے خاطر۔ کیوں رہو؟ اپنے تقوی کو حاصل کرنے کے لیے، مومن بننے کے لیے۔ تقوی اسی کے پاس آتا کہ جو مومن رہتا۔ تو آپ ہر آدمی جو بھی سن رہا یہ سوچو کہ تم کو اتنی بڑی سعادت مل گئی کہ تم نے پہلا روزہ رکھ لیا اور پورا دن گزر گیا، مکمل ہو گیا، بالکل آخری ساتوں میں آ گیا۔ تو اب دن بھر کی فاسٹنگ کے بعد 2 ویکنڈ تھا، آرام کیا آپ نے، لیکن سٹل روزہ رکھنا کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے، کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، یہ اللہ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ میں نے کل کہا آپ سے کہ یہ معصومین کی پسندیدہ عبادت ہے کہ معصومین 3 مہینے روزے رکھتے تھے، رجب، شعبان، رمضان۔ تو اور ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ ایک صرف فقہ جعفری میں ہے کہ اس دن کا روزہ اتنا بڑا ہے، یہ شب جمعہ میں رہو، جمعے میں رہو، منگل کے دن رہو، پیر کے دن رہو، یہ سارے ثواب اللہ بتائے۔ اور رمضان کا روزہ سب سے بڑا روزہ، سب سے بڑا۔ یہ کتنی بڑی بات ہوئی، شکر ادا کریں بالکل آخری ساتوں میں۔ اب گھر میں بیٹھ کے روزے سے پہلے ہم اپنے روزے کو خراب نہیں کرنا بلکہ اپنے اس روزے کو قبول کرانا۔ جیسے جیسے وقت افطار کا قریب آتا جاتا، اللہ کا کرم مسلسل ہوتا رہتا، زیادہ ہوتا یہ ٹائم پہ۔ اس لیے کہ کہا گیا کہ افطار کے وقت بے انتہا کرم ہوتا پروردگار کا، تو وہ کرم کا وقت بالکل قریب آ گیا، بلیسنگ کا وقت بالکل قریب آ گیا۔ تو اب ہر آدمی یہ چاہے گا کہ جو اس نے محنت کی ہے، صبح سے شام تک بھوکا رہا، پیاسا رہا، تو اب وہ ایکسپٹ ہو جائے اس کی بارگاہ میں۔ اور ایک چیز یاد رکھو، اگر تمہارا روزہ آج قبول ہو جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا۔ یا جتنی دعائیں تمہاری رکی ہوئی ہیں، جتنے تمہاری حاجات رکی ہوئی ہیں، جتنی وشز تمہاری رکی ہوئی ہیں، وہ وقت آ گیا، بالکل قریب وقت ہے کہ تمہارے روزے کے ساتھ ہی اللہ تمہارے اوپر رحمت کو نازل کر دے۔ وہ 24/7 رحمت کو نازل کرتا، لیکن یہ ٹائم گارنٹی ہے، یہ ٹائم گارنٹی ہے کہ ہر روزے دار کے پاس رحمتیں آتی ہیں۔ تو بس دوستو، تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ یہ جو ٹائم گزر رہا آپ کا بالکل روزے سے پہلے کا، اس میں کثرت کے ساتھ استغفار کرتے جاؤ، کثرت کے ساتھ کچھ مت کرو، خالی بیٹھے ہوئے آپ بیٹھ کے آپ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ بولے، انگلش میں بولو، اردو میں بولو کہ اللہ معاف کر دے، معاف، اور بار بار تمہاری زبان کے اوپر یہ جملے آنا، اللہ تم میرے روزے کو قبول کر لے اور سارے مومنین و مومنات کے روزوں کو قبول کرے۔ یہ ضرور بولنا کہ اللہ میرا روزہ نہیں، سارے مومنین کے روزوں کو قبول فرما لے، ان کی عبادتوں کو قبول فرما لے، پھر میری بھی عبادت کو قبول فرما لے۔ بار بار تمہارے بیک آف یور مائنڈ تم کو یہ احساس ہونا کہ روزہ قبول ہونا ہے۔ یہ گرانٹیڈ مت لو کہ میرا روزہ تو قبول ہو ہی جائے گا۔ بابا وہ کوئی نہیں بول سکتا، کوئی سوائے معصوم کے یہ کوئی نہیں بول سکتا، خاندان اہل بیت کے یہ کوئی نہیں بول سکتا، آپ اور ہم نہیں بول سکتے کہ میرا روزہ تو قبول ہو جائے۔ ہو گیا نہیں، ہو جائے، یہ رہنا ہمارے ذہن میں۔ تو اب یہ ٹائم سورہ انا انزلنا پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، کلوزر ٹو روزہ، مطلب افطار، کلوزر ٹو افطار۔ سورہ انا اس لیے کہ یہ سورہ اسی رمضان کی کا اعلان کر رہا، اس رات کا اعلان کر رہا کہ جس کا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ آنے والی رات جو رمضان کا پیک ہے۔ ابھی میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بولا، جب وہ وقت آئے گا تو بولوں گا۔ تو سورہ انا انزلنا کثرت کے ساتھ پڑھو اس رمضان، مطلب افطار سے پہلے 2 سورے، آج ایک سورہ بتایا، کل ایک سورہ بتاؤں گا کہ وہ سورہ پڑھنے کا بھی بڑا ثواب ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کا تو بہت ثواب ہے، آپ پڑھ رہے ماشاءاللہ قرآن مجید، اللہ کو توفیق دے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں۔ میں بار بار کہہ رہا عبادت کے لیے میں نے کل کہا تھا کہ 10ویں امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ مجھے تیری عبادت کی توفیق عطا فرما۔ بار بار بول رہا ہے اس کو، اس لیے کہ یہ زبان پہ آنا، یہ دونوں معصومین کے نام آنا کہ اللہ ان کے صدقے میں
سامرے کے اماموں کے صدقے میں ہمارا توفیق عطا فرما۔ تو سورہ انا انزلنا یہ ایک ایسا سورہ ہے، آپ کو پتا ہے اس سورے کی دوسری فضیلت کیا ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بیٹا جو قائم ہے، جو آنے والے ہیں قائم 12واں امام جو ہے، ان کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ ان کے وجود کی ایگزسٹنس کی دلیل کیا ہے؟ ہم کیسا دشمن کے سامنے جا کے، ہم کو تو ایمان ہے کہ 12واں آئے گا، لیکن ہم لوگوں کے سامنے جا کے ہم یہ کیسے بولیں؟ کیا دلیل دیں کہ یہ دلیل ہے امام کے وجود کی؟ تو امام نے کہا سورہ انا انزلنا سے بہتر کوئی سورہ ہی نہیں ہے ان کی دلیل کے لیے، ان کے ایگزسٹنس کے لیے۔ تو راوی نے کہا مولا سورہ انا انزلنا کیا وٹنس کے لیے بن رہا، کیا دلیل بن رہا؟ امام نے کہا اس سورے میں تم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کا ملائکہ کا نزول ہوتا ہے شب قدر، یہ سب کو معلوم، شیعہ سنی سبھی بولتے ہیں کہ ملائکہ آتے ہیں۔ تو امام نے کہا وہ کس کے اوپر آتے ہیں؟ کس کے اوپر آتے ہیں؟ وہ آخری جو حجت ہوتا ہے، جو حجت خدا ہے، اس کے پاس آتے ہیں، اللہ کا امر لے کے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، رات بھر فجر تک وہ اللہ کا امر، اللہ کا آرڈر لے کر آتے ہیں۔ تو کہا اس سے بہتر کوئی دلیل نہیں ہے میرے بیٹے کے وجود کی، دشمن کے سامنے سورہ انا انزلنا پیش کرو اور پوچھو کہ وہ کس کے اوپر آتے ہیں، ملائکہ کس کے اوپر آتے ہیں۔ کوئی انسان، ہم خاکی انسان یہ نہیں بول سکتا کہ ہمارے اوپر ملائکہ آتے، کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ ایک ملک کو دیکھنے کے لیے نہیں چاہتے تو ملائکہ کہاں سے آئے؟ تو بالکل صحیح، وجود امام زمانہ کی دلیل جو ہے وہ سورہ انا، اور اسی ماہ رمضان کا وہ اعلان کر، وہ انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو بتاؤں گا۔ تو کثرت کے ساتھ جتنی دفعہ آپ پڑھ سکتے، 1 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ 16 مرتبہ 18 مرتبہ 100 مرتبہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں آپ اور سورہ انا انزلنا بھی پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ اسی ماہ رمضان کا سورہ، اور زمانے کے امام کو پڑھ کے زمانے کے امام کو ہدیہ کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے پڑھو، 10 مرتبہ پڑھ رہے، اب 20 مرتبہ پڑھ رہے۔ اب آپ سنو، پڑھ کے امام کو ہدیہ کرو، امام کو ہدیہ کرنے کے بعد یہ بولنا، پلیز غور سے سنو، یہ بولنا کہ پروردگار اس سورہ کا واسطہ جو میں نے جس کی تلاوت کی، ماہ رمضان ہے، اسی رمضان کا سورہ ہے، اور اس کا ثواب سارے میرے مرحومین کو دے، پورے مرحومین کو دے، جتنے آپ بول سکتے نام اتنے نام لے۔ اس کے بعد کہیں کہ نبی آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے آج تک جتنے تیرے چاہنے والے، اس لیے کہ ہر نبی کی امت میں اللہ کے چاہنے والے تھے جو جنت میں جائیں گے، جیسا نبی موسیٰ کی امت میں 18 مومن تھے تو وہ تو 100% جنت میں جائیں گے، جو جناب عیسیٰ کو نبی مانے وہ 100% جائیں گے، جو ابراہیم کو مانے، جو کشتی میں سوار ہوئے نوح کی 100% جنت میں جائیں گے۔ تو یہ وہ اللہ کے چاہنے والے، لیکن سرکار کی امت سے اہل بیت کی محبت واجب ہے۔ اہل بیت جنت میں جانے کے لیے محبت اہل بیت، ولایت امیر المومنین واجب ہے، جس کے پاس ولایت امیر المومنین ہے وہی جائے گا۔ پر میں وہ بحث میں ابھی نہیں جا رہا۔ تو یہ بولو پلیز میرے جملے غور سے سنو، نبی آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے آج تک جتنے تیرے چاہنے والے، اللہ تیرے چاہنے والے اور محمد اور آل محمد کے چاہنے والے مر گئے، which I don't know کتنے تھے، تو ملینز کی تعداد میں ہو سکتے، ملینز کی تعداد میں ہو سکتے۔ تو وہ ملین کو یہ 10 انا انزلنا جو تم نے پڑھا آج پہلے رمضان میں، تو وہ 10 پڑھ کے آپ نے ان کو ہدیہ کیا۔ آپ امیجن کر رہے، آپ سوچ رہے میں کیا بول رہا اور آپ کیا عمل کر رہے، آپ تصور نہیں کرنا، تصور نہیں کرنا۔ رمضان میں رحمت کے لیے آپ کی نیت کہ آپ نے دوسروں کی پاس رحمت پہنچانے کے لیے اللہ سے دعا کی، تو پروردگار بولتا کہ فرشتوں کو کہ اس بندے نے اپنا خیال نہیں رکھا بلکہ دوسروں کا خیال رکھا، اس کا روزہ بھی قبول کرو، اس کی دعائیں بھی قبول کرو۔ اور بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ جب تک تم نہیں مرو گے اس وقت تک یہ ملائکہ تمہارے لیے استغفار کریں۔ واہ واہ، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ دیکھیں رمضان میں جتنا ثواب لے سکتے آپ نے، تھوڑا سا غور سے سننا کہ کل جیسے میں نے کہا تھا کہ افطار سے پہلے کیا کرنا، 2 منٹ اگر آپ دے سکتے مجھے، جسٹ 2 منٹس، ناٹ مور دین 2 منٹس۔ مثال کے طور پہ جیسے فاروق بھائی نے کہا کہ 5:58 جو ہے افطار کا وقت ہے، 5:56 پہ 2 منٹ پہلے، اس لیے کہ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ افطار کا وقت ہو جائے اور میں آپ کو ہوم ورک دوں کہ یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو، آپ بولیں گے یار پہلے کھانا کھانا ہے۔
پہلا لقمہ منہ میں جانے سے پہلے کی بات آپ. اچھا اور ایک چیز یہ بہت پریکٹیکلی چیز ہے کہ ہر آدمی افطار سے پہلے ٹائم ضرور دیتا. ابھی کتنے منٹ باقی ہے؟ 2 منٹ ہے، 5 منٹ ہے. خاص طور پہ بچوں کا حق ہے، بچوں کا حق ہے دیکھنے کا. تو آپ بولتے 2 منٹ ہے، ابھی 2 منٹ ٹھہر جائے. کوئی بھی جلدی کھولنا نہیں چاہتا، اپنے روزے کو خراب کرنا نہیں چاہتا. تو 2 منٹ پہلے 56 پہ یا 55 پہ یہ کام کرنا. میں چاہتا کہ پہلا روزہ ماہ رمضان کا آپ کا ایکسپٹ ہو جائے، ہم سب کا ایکسپٹ ہو جائے انشاءاللہ. انشاءاللہ اس میں کیا کرنا، پلیز غور سے سنو. ایک سلوات پڑھ کے ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھو، سورہ فاتحہ جس کو بولتے ہیں، اور 3 مرتبہ سورہ خلق پڑھ کے بی بی نرجس خاتون کو ہدیہ کرو. کون ہے بی بی نرجس خاتون؟ ہمارے امام کی والد. اس سے پڑھ کے یہ اس سے کیا ہوتا، امام کی ایک نظر کرم تم افطار کرنے سے پہلے تمہارے اوپر پڑتی. اگر نظر کرم پڑ جائے تو ختم ہو گیا روزہ تمہارا روزہ بھی خوب ہو لگا، دعا بھی خوب. ایک امام اگر دیکھ لے مجھے روزے سے پہلے، اس لیے کہ میرے اعمال ایسے نہیں ہے کہ مولا مجھے دیکھ، لیکن اگر میں بی بی نرجس خاتون کو ہدیہ کروں گا تو ماں کو ہدیہ کریں گے تو بیٹا ضرور دیکھے گا یہ زندہ امام. تو وہ بولے گا اچھا اس روزے دار نے میری ماں کو ہدیہ کیا. اس لیے کہ ایک چیز اور یاد رکھو، ہر رحمت جو پہنچتی ہے وہ امام کے ہاتھ اٹھنے کے بعد ہی پہنچتی ہے. تھرو امام پہنچتی ہے، تھرو حجت خدا پہنچتی ہے، تھرو اللہ کی آخری حجت کے آج کے دور کی آخری حجت کے ذریعے پہنچتی ہے. کچھ مت کرو، سلوات پڑھ لو، ایک الحمد، 3 مرتبہ سورہ خلق پڑھ کے بولو پروردگار میں نے اس کو امام کی والدہ بی بی نرجس خاتون، بی بی حکیمہ خاتون اور اہل بیت نبوہ مادن الرسالہ کو ہدیہ کر. آپ تصور نہیں کر رہے، بی بی کو پہنچا آپ کا تحفہ، تو کیا بی بی اپنے بیٹے کو بول کے آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے؟ میں کیا بول رہا آپ سے، ماں بولے گی، ماں بولیں گی کہ بیٹا یہ چاہنے والے نے مجھے تحفہ بھیجا، تو روزہ بھی قبول، دعائیں بھی قبول، جو تمہاری حاجات ہیں وہ بھی ایکسپٹ ہو. تو کوشش کرو کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کے 3 مرتبہ سورہ خود پڑھ کے بی بی نرجس خاتون کو ہدیہ کرنا. اس سے کیا ہو رہا، ایک رشتہ بھی بن رہا تمہارا امام سے. اس لیے کہ رمضان امام کا مہینہ بھی، شب قدر امام کی ہے، تو ایک رشتہ بھی بن رہا اور ایک نظر کرم بھی امام کی ہو رہی کہ اس نے میری ماں کو ہدیہ کیا، اس نے میرے ماں کو ہدیہ کیا. پھر بول رہا اس نے میری ماں کو ہدیہ کیا، تو ایک نظر کرم ہوگی. کوئی بھی آ کے اگر مجھے بولے کہ آپ کی مرحوم ماں کے لیے میں نے یہ کیا، تو میرا دل کتنا بڑھ جائے گا، خوش ہو جائے گا اس کے لیے کہ یار اس نے میری ماں کا خیال رکھا. تو وہ بھی امام کی والدہ. کچھ مت کرو، ہدیہ کرو، گفٹ کر دو کہ بیوی یہ آپ کو میں گفٹ کر رہا ہوں افطار سے پہلے. یہ ساری چیزیں افطار سے پہلے